الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات اور تزکیے پر گفتگو کی تھی۔ ہر دور میں لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کے لیے اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تزکیے کو آلودہ کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی اسلام کے دشمنوں کی طرف سے۔ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تو اس میں ذہین لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتے رہے، اور اس کا انداز کیا ہوتا تھا کہ ذہین لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ وہ بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے اور ایک نتیجہ اخذ کرتے تھے اور اسی کو پبلک کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آیا، عرش زلزلے پر بیٹھ کر فلسفی نے غور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم زمین جو ہے وہ لڑکھڑانے لگے۔ اس کو خیال آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جیسے کروٹ لی جاتی ہے نا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بیل کے سینگ پر دنیا کھڑی ہے، اور جب بیل سینگ بدلتا ہے، ہوتا نا کہ آپ ایک پاؤں کے سہارے پر کھڑے ہیں، پھر دوسرا پاؤں اس پر سہارا لیتے ہیں، آپ ایک کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، پھر آپ کروٹ لیتے ہیں یا سیدھے لیٹ جاتے ہیں تو جسم ہلتا تو ہے نا۔ تو اس نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کسی بیل کے سر پہ کھڑی ہے، اور جب وہ تھوڑی سی پوزیشن بدلتا ہے تو اس سے پھر زمین ہل جاتی ہے۔ لیکن پچھلے 200-250 سالوں کے اندر یہ غور و فکر جو تھا یہ تجربے میں بدل گیا۔ نیوٹن کیسے سائنٹسٹ بنا؟ وہ کوئی باقاعدہ MSc PhD نہیں تھا فزکس میں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک درخت کے نیچے، اوپر سے ایک پھل گرا، اس نے دیکھا اچھا کوئی جانور بھی نہیں ہے، کوئی شخص بھی نہیں ہے، یہ پھل کیسے گر گیا؟ تو پھر اس نے اندازہ لگایا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتے کے ہلنے سے ہوا چلی، شاخ ہلی اور پھل گر گیا۔ اچھا اب اس پر غور کیا، تجربات کیے، تو کئی تجربات کے بعد اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی، جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گی، جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو۔ اور آج تک کلاسیکل میکینکس کے اندر یہ قانون صحیح مانا جاتا ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی ماڈرن فزکس میں آ کر کلاسیکل میکینکس سے آگے جا کر جو ہے وہ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی ہے، لیکن عام جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کے مطابق یہ نیوٹن کے تینوں قوانین حرکت کے اور لا آف گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ دے اسٹینڈ گڈ، دے اسٹینڈ ٹرو، آج بھی یہ صحیح مانے جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور وہ تھا تجرباتی دور۔ اچھا اب جو حملہ ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن بنایا تھا اس پر جو حملہ ہوا وہ تجرباتی تھا، اور یہ بات اسٹیبلش کی گئی کہ جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے، نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ کان سن سکے، نہ ہاتھ چھو سکے، نہ زبان چکھ سکے، نہ ناک سونگھ سکے،
یا کم سے کم ان حواس میں سے کسی سے ویریفائی ہو جائے یا سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو جائے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں 3 باتیں کہی ہیں نا کہ یا تو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، کسی چیز کی آواز مجھے آتی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ کوئی چیز ہے، کوئی چیز مجھے آنکھوں سے نظر آ جائے تو وہ ہے، ظاہر ہے، پھر میں اس کا ذائقہ چکھوں یا میں اس کی اسمیل محسوس کروں یا میں اس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ سکوں، پھر تو وہ ہے، یا کم سے کم میرے حواس خمسہ میں سے کوئی حص اس کو ویریفائی کر سکے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ سائنس ایک دعویٰ کر رہی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نہ نظر آتی، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے، نہ ان کی کوئی سمیل ہے، اور نہ میں ان کو پکڑ سکتا ہوں۔ لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی، موبائل کی، اور میں اس کو کال اٹینڈ کروں گا تو یہاں سے میں کراچی، یہاں تک کہ میں کسی اور بر اعظم میں بھی بات کر سکوں گا، تو ثابت ہو گیا کہ کوئی تو چیز ہے جس پر سوار ہو کر میری آواز ادھر جا رہی ہے، ادھر کی آواز ادھر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا وجود ہے۔ تیسری چیز سائنٹیفک میتھڈ، مثلا میتھمیٹکس جو ہے اس کو سائنٹیفک میتھڈ مانا گیا ہے۔ انجینئرنگ ساری کی ساری یہ میتھمیٹکس بیسڈ ہے، یعنی کوئی کام، اگر کوئی عمارت گرتی ہے تو انجینئر ذمہ دار ہے، کوئی الیکٹرک فیلیور ہوتی ہے، حادثہ ہوتا ہے تو الیکٹریکل انجینئر ذمہ دار ہے، کوئی میکینیکل پرابلم پیدا ہوتی ہے تو میکینیکل انجینئر ذمہ دار ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا کام کیلکولیشن پر ہے۔ لوڈ کتنا ڈالنا ہے اس پر، یہ سب کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ انجمن خدامت القرآن کراچی کے صدر تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی تو ان کو وہاں کراچی کی ذمہ داری سونپی۔ زین العابدین صاحب وہ ایم ایس سی فزکس تھے، ویسے گارمنٹس کا بزنس تھا ان کا۔ تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ ان کو ایم ایس سی میں 2 پرچے ایم ایس سی میتھمیٹکس اور میتھمیٹکس کے کامن ہوتے ہیں۔ تو انہیں بتایا کہ ہمارے میتھمیٹکس کے پرچے میں سوال آیا تھا کہ کراچی میں کتنے باربر ہیں؟ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سوال ہے، اور یہ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے، اس میں جو شیو کرانے والے لوگ ایوریج کتنے ہیں، کٹنگ کرانے والے کتنے ہیں، اور اس سے کیلکولیٹ کر کے اس کا جواب جو ہے وہ پروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ کراچی میں اتنے باربر ہیں۔ تو کسی بلڈنگ پر کتنا آپ نے لوڈ ڈالنا ہے، اور اگر اتنا ہی لوڈ ڈالا ہے اور بلڈنگ گر گئی ہے تو ذمہ دار انجینئر۔ تنظیم اسلامی فیصل آباد کا وہ آفس بن رہا تھا، تو وہاں ایک سادہ سا نقشہ جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں نے بنوایا تھا، تو میں نے ہمارے جو انجمن کے آرکیٹیکٹ ہیں، اعزازی آرکیٹیکٹ بہاؤالدین صاحب، میں نے ان کو بھی نقشہ دکھایا، تو انہوں نے اس کی کاسٹ تو بہت زیادہ بڑھا دی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں اتنا سریا جو ہے وہ ڈالنا چاہیے، اتنا یہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اس سے کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو پبلک پلیس ہوتی ہے اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ چھت پر کتنے لوگ چڑھ جائیں گے، لہٰذا اس میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ عام آپ گھر کا کمرہ ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ آ جائیں گے، لیکن کوئی تقریر ہے، کوئی اجتماع ہے، اور آپ 150 آدمی بٹھا لیں، 200 آدمی بٹھا لیں اس پر، تو وہ جو چھت ہے، جو فلور ہے اس کا، اس کو اتنے بندے بیئر کرنے چاہیے، اور اگر وہ فیلئر ہوتی ہے تو پھر ذمہ دار جو ہے وہ انجینئر۔ تو سائنٹیفک میتھڈ سے مراد کیا ہے؟ میتھمیٹکس کیا ہے؟ ایک کیلکولیشن ہے۔ آئنسٹائن میتھمیٹیشین تھا، فزکس نہیں تھا، لیکن وہ جیسے اوپر جا کر فزکس اور میتھمیٹکس ملتے ہیں، اس نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن جو ہے وہ فلوٹ کی کہ E=mc²، E انرجی اور M اس چیز کا وزن اور C ویلوسٹی آف لائٹ۔
کتنی ہوتی ہے؟ 1,24,000 میل فی سیکنڈ. اب اس نے جب کیلکولیٹ کیا تو انفینٹ جواب آیا. لہذا اس نے کہا کہ جب کوئی آبجیکٹ، جب کوئی چیز ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گی تو انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اس کے لیے ڈسٹینس زیرو ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا. اب آپ میں سے جتنے لوگ بھی جنہوں نے فزکس پڑھی ہے انہوں نے یہ تجربہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن وی آل بلیو ان میتھمیٹکس. جنہوں نے بھی میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ میتھمیٹکس پر بلیو کرتے ہیں. لہذا ہم سب لوگ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے اور یہ ایکویشن پڑھی ہے ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. کیوں؟ میتھمیٹکس سے ثابت ہو رہا ہے. تو سیکولرزم کی تعریف 1995 کے آکسفورڈ کے ایڈیشن میں یہ ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا rather than religion. اب یہ جو بات انہوں نے کہی کہ دو چیزیں کہیں، قوانین اور ایجوکیشن. یہ جو قوانین ہے یہ عام طور پر اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا اور ڈاکٹر سجاد احمد صاحب کا اور ایسے بہت سے لوگوں کا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، کہ انہوں نے جو سیاسی نظام ہے اس میں سیکولرزم کو خوب واضح کیا. اچھا، وہاں پر سیکولرزم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی مذہب کا عمل دخل قانون میں نہیں ہوگا. قانون کا عمل دخل مذہب میں نہیں ہوگا، سوسائٹی کے بلڈ اپ میں. اب جو لیٹسٹ ڈیفینیشنز آ رہی ہیں ہر سال ہر نئے ایڈیشن میں اس کی ڈیفینیشن بدلتے رہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس کا توڑ کر لیا ہے تو پھر کوئی نئی ڈیفینیشن لے کے آتے ہیں. اب تو گوگل پر سارا کچھ موجود ہے. آکسفورڈ کے سارے ایڈیشنز کو نکال کر سیکولرزم کی تعریف دیکھیں تو اس میں آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی. چیمبرز کے ایڈیشنز دیکھ لیں، تبدیلیاں نظر آئیں. تو اب کیا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بننی چاہیے، وہ عوام کی مرضی سے اور ڈیموکریسی کی بنیاد پر بننی چاہیے. اچھا، اس میں کہا کیا گیا کہ ہم کسی کے مذہبی معاملات میں دخل ہی نہیں دیتے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی ایک خدا کو مانے، 10 خداؤں کو مانے، 1000 خداؤں کو مانے. وی ڈونٹ مائنڈ. اسی طرح ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے. ایک نماز پڑھے، 5 نمازیں پڑھے، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو نظام ہے وہ سوسائٹی کے مرضی سے بننا چاہیے، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ جو زہریلا پن ہے سیکولرزم کا وہ ایجوکیشن کے اندر ہے. یعنی وہ جو سیاسی سیکولرزم تھا اس میں تو کچھ لوگوں نے آ کر میدان میں چیلنج کیا اس کو اور بہرحال بھرپور جدوجہد کی اور لوگوں کو کنونس کیا. اور اگر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو مولانا مودودی نے پڑھے لکھے لوگوں کی، کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اسلام کا شہدائی بنا لیا کہ اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے. پاکستان میں بھی جماعت اسلامی الیکشن کی پالیٹکس کے ذریعے سے ڈاکٹر سجاد احمد رحمہ اللہ تنظیم اسلامی وہ ایک اور جو منہج دے کر، طریقہ کار دے کر اس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے. لیکن وہ جو ایجوکیشن کا حصہ ہے اس پہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی. حالانکہ میرے نزدیک وہ زیادہ زہریلا حصہ ہے سیکولرزم. کیا کیا کہ سیکولر ایجوکیشن نے جو بھی بچہ اسکول گیا اور پھر اسکول سے نکل کر کالج گیا، یونیورسٹی گیا، اس کا مائنڈ سیٹ بدل دیا. مائنڈ سیٹ تو سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کی ذہن کی ساخت بدل دی اور اس کو یہ چیز
یقین کی حد تک سمجھا دی کہ وہ چیز کہ جس کا کوئی مادی وجود نہ ہو اور وہ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہ ہو، اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اب اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ عبادت کرے کہ نہ کرے، لیکن نیچے سے جو جڑ کاٹی اس کی کہ اس نظام تعلیم میں سے گزرنے والا وہ اللہ کو مان ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ ہم اسے زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو چھو سکتے ہیں، اور ان ذرائع سے ویریفائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ گیا، آخرت گئی، فرشتے گئے تو وحی گئی، یعنی ایک تیر سے کئی شکار کھیلے انہوں نے، کیونکہ فرشتہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور اگر جبرائیل کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ کہانیاں ہیں، کہا گیا نا، یعنی کروڈ الفاظ میں یہ باتیں ہر نبی سے کہی گئی ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حاضر کیا اپنے سامنے، آؤ نا ذرا ہم سے بات کرو، یعنی گل مکے گا، پنجابی گل مکائی ہے، تم کہتے ہو کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور فرشتہ میرے اوپر وحی لے کے آتا ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم تمہاری بات مان لیں گے اگر تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ اوپر جاؤ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤ اور تمہارے ہاتھ میں کتاب ہو، اور ہم اس کتاب کو چھو کر بھی دیکھیں گے کہ ہماری آنکھوں پر تو نہیں کچھ تم نے جادو کر دیا، پھر مان لیں گے ہم۔ یا گو دی ادر وے راؤنڈ، تم کہتے ہو فرشتہ آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری ان آنکھوں سے ہمیں نظر آئے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے تیرے پاس آ رہا ہے، اور وہ ہمارے سامنے تجھے کتاب ڈیلیور کرے، اور ہم اس کتاب کو ہاتھ لگا کر دیکھیں تو مان لیں گے ہم کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کے رسول ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ یہ دکھانا میرے بس میں نہیں ہے، ہاں میرا رب چاہے تو تمہیں یہ نشانی دکھا سکتا ہے، لیکن میں تو صرف پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، مجھ پر نازل کیا جاتا ہے۔ بڑی زبردست بات۔ اب اس پر ولید بن مغیرہ، یہ بڑا انٹلیکچوئل تھا، وہاں پر باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا اور بڑی جائیداد تھی اس کی، اور وہ پنجابی کا محاورہ نا، جنہوں نے کر دانے انہوں نے کملے بھی سے آنے۔ اچھا، اب چونکہ اس کو اپنے معاش کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، لہٰذا وہ عربک لٹریچر کا بڑا مطالعہ کرتا تھا، عرب شاعری کو بڑا اپریشیٹ کر سکتا تھا، اور وہ بھی دل سے کنونس تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اس کو بلایا گیا کہ ولید بھائی آج تم فیصلہ کرو پھر ہمارے درمیان، یہ کیا ہے، محمد کا کلیم یہ ہے اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، آؤ تم ذرا ہمارے پاس۔ سورہ مدثر کو اگر آپ پڑھیں، اس میں جو کہا گیا ہے کہ اس نے منہ چڑھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کر کے غور کیا بظاہر، اور پھر کہا کہ ان ہوا الا سحر یوسر، کہ یہ تو وہی جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو غضب ولید بن مغیرہ پر بھڑکتا ہے، وہ آپ کو ابو جہل پر بھی بھڑکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ سمجھدار آدمی تھا، دل سے کنونس تھا کہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ چوری چوری، یعنی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد حرام میں نماز پڑھنی بین کر دی گئی تو پھر چھپ چھپا کر مسلمان نماز پڑھتے تھے، طے کر لیتے کہ اگلی نماز ہم وہاں اس پہاڑ کے پیچھے جا کے پڑھیں گے، سارے مسلمان وہاں پہنچ جاتے تھے، پڑھ لیتے تھے، لیکن وہاں بھی پیچھا کیا قریش نے اور صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز نہیں پڑھنی تھی۔ اس کے بعد پھر دار ارقم ایک بیس کے طور پہ میسر آ گیا اور آپ نے وہاں پر اپنی ساری ایکٹیویٹی شروع کر دی۔ یہ بدماش جو تھا ولید بن مغیرہ، یہ چھپ کر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنتا تھا نماز کے اندر، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ تم فیصلہ کرو، اس وقت اس نے جھوٹ بولا۔ لہذا قرآن مجید میں کم سے کم 3 مقامات ہیں کہ جن میں ولید بن مغیرہ پر اللہ کا غضب بھڑکا ہے، یعنی کئی مقامات تو وہ ہے نا کہ جہاں واضح طور پر وہی مراد ہے، لیکن بہت سے مقامات ہیں جن میں مینلی وہی مراد ہے۔ مثال کے طور پر سورہ کہف میں ہر جمعے کے روز ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، کہ وہاں جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھو، قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو اے نبی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیرو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت ڈکٹیشن لینا، مت کہنا ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک وہاں تو نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ پورا ایک کیریکٹر ہے جن کا بھی سردار وہی تھا۔ ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سننے کا لطف لینے کے لیے آتا تھا، اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتا تھا، اور آپ کو سجیسٹ کرتا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ کراؤں، لیکن یہ جو آپ کی ریجیڈیٹی ہے نا، یہ کچھ کام نہیں کرنے دیتی۔ اب وہ ریجیڈیٹی کیا ہے؟ آج ہم مغرب کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر پر تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لیتے ہیں اور پھٹکار کر رہے ہیں کس پر؟ نام لے کر ابو لہب پر، حضور کے تایا پر۔ کیوں؟ اس نے میں مخالفت کی نا۔ لیکن کبھی آپ غور کیجئے کہ جب مکہ مکرمہ میں ابو لہب دندناتا پھر رہا تھا اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب وتب کرتے ہوں گے تو مکے میں زلزلہ نہیں آتا ہوگا؟ اب اس کے ہوتے ہوئے کیا قریش سے صلح ہو سکتی تھی؟ اب وہ چاہتا تھا کہ آپ یہ آیات نکالیں، آپ اس قرآن میں امینڈمنٹ کریں، لیکن آپ کہتے تھے نو وے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں نکالی نہیں ہیں، بلکہ مسلسل آپ ان آیات کی تلاوت بھی کرتے رہے۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں تو اٹھیں، درد ہو تو ہوتا ہے، ہو جائے۔ تو ان اتبع ما یوحی الی، تو ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور مت کہنا ماننا اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ تو یہ کردار تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ، یعنی میں یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ سیکولرزم کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، لیکن یہ اپنے چہرے بدل بدل کر، رنگ بدل بدل کر آتا رہتا ہے اور اسلام پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی فرشتہ اترے یا ہمارے سامنے تم اوپر جاؤ اور کتاب لے کر آؤ، یہ کس بات کا مطالبہ ہے؟ کہ ہمیں کوئی میٹیریل معجزہ چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میں نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکلائنڈ تھے،
کہ اللہ میں تیرا سچا رسول ہوں، تو مجھے سچا ثابت کرنے کے لیے تیرے لیے کیا مشکل ہے، کوئی نشانی دکھا دے۔ سورہ انعام اس معاملے میں وہ صورت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے، ایمان لانے والا شخص جب پڑھتے ہوئے کانپ جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اے نبی ان کانا کبر علیک اعراضہ، اگر ان کا تمہاری دعوت سے منہ موڑنا تمہیں اتنا ہی ناگوار ہے تو پھر جاؤ آسمان پر سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ نکال لو اور ان کو نشانی لا کے دکھا دو، ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ان کے مطالبے کے مطابق نشانی دکھائی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ یہ نشانی لائے گا نہ ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے، تو کہا وہ سامنے پہاڑ جو ہے نا اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو جو باہر آتے بچے کو جنم دیتے۔ حضرت صالح نے دعا کی اور ایگزیکٹلی وہی ہو گیا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ انہوں نے ماننا تھا نہ مانا، تو پھر قوم عذاب سے دوچار ہوئی نا۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ نہیں کرنا تھا، سزا دینی تھی، کوئی بدر میں دے دی پہلی سزا، لیکن تباہ نہیں کرنا تھا، لہذا آپ کو وہ نشانی نہیں دکھائی۔ اگر نشانی دکھائی جاتی اور قریش نے ماننا نہیں تھا تو پھر نتیجہ کہتا کہ پھر مکے پر تباہی آتی اور سب کے سب کافر ہلاک کر دیے جاتے، یہ اللہ کے پیش نظر نہیں۔ لہذا بظاہر بڑا سخت الفاظ کہ جیسے میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کہہ دی ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم انہیں آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے کیا ہیں، وہ بندے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں روک بھی سکتا ہے، ٹوک بھی سکتا ہے، سخت الفاظ میں منع کر سکتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پیار بھی کرتا ہے، حد سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے۔ اگرچہ پوتے کے لیے وہ بڑا ایمبیرسنگ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے، دادا جو ہے وہ باپ کو ڈانٹ دے تو پوتا بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے باپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، لیکن باپ کے لیے تو وہ بیٹا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ قرآن مجید میں اگر آپ اس اصول کو سمجھیں گے، اس بات کو سمجھیں گے، تو بہت سے حصے جو ہیں وہ آپ کو بڑے کمفرٹیبل محسوس ہوں گے کہ یس کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ تو یہ جو انداز تھا کہ فزیکلی ایگزسٹ کرنے والی کوئی چیز جس کو ہم ہاتھ لگا کر دیکھیں اور آنکھوں سے دیکھیں، وہ لے کے آؤ۔ اچھا، اب جب سائنٹیفک آ گیا دور تو یہ چیز جو ہے وہ پہلے کیا تھا، یعنی فلسفیوں میں دو قسم کے لوگ تھے، یعنی خدا کے ماننے والے بھی تھے اور خدا کے منکر بھی تھے، لیکن ان دونوں کا وزن برابر تھا۔ وہ بھی اپنے غور و فکر کی بنیاد پر اللہ کا انکار کر رہا تھا، خدا کا انکار کر رہا تھا، اور یہ بھی اپنے غور و فکر کی بنیاد پر خدا کو مان رہا تھا۔ لیکن جب سے یہ سائنٹیفک میٹیریلزم آئی تو پھر جو بھی اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا، یونیورسٹی پڑھنے والا تھا، یہ اس کا مائنڈ سیٹ بدل گئی کہ جو چیز سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مہربانی کی ہم پر۔ وہ مہربانی کیا تھی کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا رواج ہوا وہ علم کی دریافت کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوا، وہ معاش کے لیے ہوا۔ یعنی معاش کو تعلیم کے ساتھ انگریز نے باندھ دیا، لہذا علم حاصل کیا گیا معاش کے لیے، نوکری کے لیے، اور جب نوکری مل گئی تو پھر ہماری اکثریت نے کتابیں بھی اٹھا کے پھینک دی باہر، اور جو کچھ ذہن کے اندر تھا اس کو بھی نکال کے پھینک دیا۔ لیکن ہمارے اندر کچھ ہیرے بھی تھے، یہ تو ماسوس تھے نا، لیکن کچھ ہیرے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کی بخشی تھی۔ یہ ہیرو جو تھے ہمارے، وہ پھر اس نظام تعلیم کے ہاتھوں بہ گئے۔ یعنی جو بھی انٹیلیجنٹ بچہ تھا اس نے پھر
اس کے دل نے اللہ کو نہیں مانا، اس نے مذہب کو نہیں مانا، اور اس نے طرح طرح کی چیزیں زبان پر بھی آ گئی۔ کوئی کہنے لگا کہ آئی واز بورن ود نو ریلیجن، میرا کوئی مذہب شذب نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز، یہ مذہب جو ہے یہ عام پبلک کو لوری دینے کے لیے، ان کو حفیم ہے ان کے لیے کہ وہ سوئے رہیں، اور جو حکومتیں کر رہی ہیں، طاقتور لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، کوئی غور ہی نہ کرے مسائل پر۔ پھر ان میں سے بھی دو قسم کے بندے آ جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو ذہنی طور پر تو کنونس ہو جاتے ہیں کہ مذہب شذب کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں، رسول کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، لیکن بچپن سے ان کی گھٹی میں کچھ روایات ڈالی جاتی ہیں، مثلا ماں باپ کا احترام۔ اب اس کی ماں کہے گی بیٹا نماز پڑھو، اچھا امی جی، خواہ وہ بغیر وضو کو ہی پڑھے لیکن وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے کہ اس نے کبھی ماں کو نہ نہیں کی۔ باپ کہتا ہے چلو بیٹا جمعہ پڑھنے چلیں، اچھا بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریڈیشن ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ یہ لوگ بھی جب دین پر عمل کرتے رہتے ہیں تو پھر اندر سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں، یعنی علامہ اقبال کا جو گورنمنٹ کالج لاہور کا دور ہے وہ ایک باغیانہ دور ہے، دین کے کوئی ساتھ کوئی خاص سروکار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہی علامہ اقبال ہیں کہ جو مسلم ورلڈ کے سب سے بڑے تھنکر جو ہیں وہ شمار ہوئے۔ حکیم الامت انہیں کہا گیا کہ امت کا سب سے دانا انسان۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فلسفہ پڑھا، منکر ہو گئے، دہریے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ ان کے دل میں پھر خیال پیدا ہوا، پھر ان کی خط و کتابت ہوئی مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ان کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ انہوں نے ان کو لکھے، ان کے مولانا اشرف تھانوی نے جواب دیے، پھر وہ کنونس ہوئے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور پھر وہ مفسر قرآن بنے، یعنی قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ بھی کیا اور تفسیر لکھی، اور قرآن مجید کا اردو ترجمہ اور تفسیر بھی لکھی، تفسیر ماجدی کے نام سے وہ تفسیر آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالفعل ہوا، لیکن اصل کیا تھا کہ اب جو یہ آیا تھا سیکولرزم، وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو جب انگریز آیا ہندوستان میں تو انگریز نے ایک سروے کرایا کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا ہے۔ تو اس سروے رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی بیکاری نہیں ہے۔ تو انگریز نے کہا ایسی تیسی مسلمانوں کی، ہم انہیں بیکاری بنائیں گے، ہم انہیں نوکر بنائیں گے۔ تو پھر بڑے غیر محسوس طریقے سے بظاہر کیا کیا گیا کہ ہمیں تعلیم دی گئی، اور اکبر الہ آبادی نے بڑا خوب نقشہ کھینچا، کیا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد کے ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد کے ساتھ۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہاں مدرسے سے مراد تو دینی مدرسہ نہیں ہے، یہ اسکول کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ مدرسہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ ہے تیرا۔ وہ گلا کیسے گھونٹا؟ ہمارا مائنڈ سیٹ بدل دیا، اور ہمیں یہ چیز جو ہے یہ باور کرا دی، ہمارے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی کہ وہ چیز جس کا کوئی سائنٹیفک وجود نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں۔ پھر ادھر دوسری طرف فلسفے کے میدان میں یہ دونوں چیزیں چل رہی تھی پیرلل، آئیڈیلسٹ بھی تھے اور ایتھیسٹ بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں پھر ایک نیا فلسفہ جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا، وہ تھا لاجیکل پازیٹیوزم۔ لاجیکل پازیٹیوزم کیا تھا کہ یوز لیس تھنکنگ چھوڑ دو، یوز لیس تھنکنگ میں وقت ضائع نہ کرو۔ یہ یوز لیس تھنکنگ کیا ہے پتہ نہیں، یعنی خدا کا جو انسان کے ذہن میں بنیادی تصور ڈالا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ میرا پیدا کرنے والا
اور اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے. لیکن وہی بات پروف تو ہوتا نہیں کہیں سے، تو پھر کھڑا ہی چھڈو اس کا. وائی ٹو ویسٹ یور ٹائم؟ اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. دیندار لوگ کہتے ہیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، لیکن پروف تو نہیں ہو سکتا. تو پھر چھوڑو اس کو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. پھر ہمیشہ سے مذہبی دنیا یہ کہتی رہی کہ انسان کے وجود میں اللہ نے روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن روح نظر تو نہیں آتی، لہذا اس کو بھی چھوڑو. پھر تمام مذاہب میں آخرت کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی پروف نہیں، بلکہ سائنس تو ادر وے پروف کر رہی ہے کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال مذہب کی دنیا میں آخرت ایک بہت بڑا نظریہ ہے، تو چھوڑو اس کو. تو 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں لائی گئی. اللہ کو چھوڑو، اس کائنات پر غور کرو، یہ تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لہذا اس پر غور کرو. پھر انسان کے اندر روح ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن یہ جسم تو ہے نا، نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، لہذا اس پر غور کرو. یعنی اس کی جو زندگی ہے اس پر غور کرو، اور اس جسم کے بنانے، سنوارنے اور اس کی صحت اور صفائی پر غور کرو. تو ساری جو میڈیکل سائنس ہوئی اس نے جسم کو سنوارا، اور جو پھر معاشی نظریات، سماجی نظریات اور سیاسی نظریات آئے کہ اس کی جو زندگی ہے، سوشل لائف، سوشیو پولیٹیکل لائف، اس کے بارے میں اس کو سنبھالنے کی، اس کو سدھارنے کی کوشش کرو. اور اس میں بڑے اچھے کام بھی ہوئے کہ دنیا کے اندر عدل کا ایک نظام قائم ہوا. لوگوں کی رائے، جس کا آغاز حضرت عمر نے کیا تھا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو مختلف علاقوں کے گورنرز تھے، ان کے انتخاب میں بھی ان کے لوگ جو تھے وہاں کے، اس علاقے کے، ان کی رائے کو شامل کیا تھا. تو ڈیموکریسی کو لے آئے کہ اس سے اچھا نظام چلتا ہے، لوگوں میں حکومت پر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور بدلنے کا اختیار ہوتا ہے. پھر معاشیات کے اندر جو ہے وہ پھر کیپٹلزم آئی، پھر اس سے سوشلزم آئی. یہ سب کیا تھا؟ یہ ایک کوشش تھی کہ ہم انسانی زندگی کو کیسے سنوار سکتے ہیں. وہ کام تو سارا ہوا سوشیو پولیٹکس کے اندر، اور اس جسم کو کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی لائف کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور 100 سال، 85 سال، 90 سال کے بوڑھے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اگرچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں وہ ایک طرف وہ کر رہے تھے، اور چونکہ دین سے دوری ہو رہی تھی، اولاد اور والدین کے درمیان رشتہ کمزور ہوتے ہوتے وہ ٹوٹ گیا. اب وہ 90 سال کا بوڑھا، 95 سال کا بوڑھا، 105 سال کا بوڑھا، وہ اولڈ ہاؤس میں پڑا ہوا ہے اور پڑی ہوئی ہے، اور منتظر ہے کہ کوئی کرسمس پر ہی کوئی بچہ جو ہے اس کے لیے گلدستہ لے کر آ جائے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی ایک ہے اس کائنات کے بادشاہ، اس کائنات کے مالک، اس کائنات کے خالق کا نقشہ بنایا ہوا. اس نے جو وے آف لائف ہمیں دیا ہے، اس لیے اس کو تو سارے انز اینڈ آؤٹس اور پروز اینڈ کونس سب معلوم ہے. لہذا اس نے جو نظام دیا تھا، جب ہم نے اس کو چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فساد، ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان. اور پھر یعنی وہ جو اونچی سطح پر جا کر پالیٹکس کے اندر انہوں نے چونکہ عدل قائم کیا، انصاف دیا لوگوں کو، لہذا وہ جو اونچی سیاسی سطح پر تو ایک خاص بات آئی، لیکن نیچے جو ہے وہ فساد ہی فساد ہوا. تو یہ کیا تھا کہ بڑے سوچے سمجھے انداز میں اور بڑے سائنٹیفک انداز میں اللہ تعالیٰ کا انکار، روح کا انکار اور آخرت کا انکار کرایا گیا. تو یہ اصل میں کیا تھا کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات سنا کر لوگوں کا تزکیہ کیا اور ان کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط کی، ان کے دلوں میں ایمان اتارا.
لیکن اب جو سیکولر نظام تعلیم ہے وہ بڑی منظم سازش کے تحت ہمارے دلوں میں سے وہ ایمان جو ہے وہ کھرچ رہا ہے، بہت سا کھرچ لیا ہے، باقی جو ہے وہ کھرچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس آئیں، یعنی قرآن مجید کی طرف ہم واپس آئیں گے، وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فرمایا گیا نا اسی سورہ جمعہ کے اندر کہ امیین کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں، وآخرین اینڈ ادرس لما یلحقوا بہم، جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات کر کے ان کے اندر ایمان پیدا کریں گے اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین نے کیا ہے، درجہ بدرجہ یہ قرآن کیسے پہنچا ہے ہمارے پاس، میں کیسے، مجھ پر وحی تو نہیں آئی معاذ اللہ، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ قرآن جو ہے وہ سیکھا، پھر پڑھایا، سیکھا پڑھایا، سیکھا پڑھایا، کرتے کرتے یہ قرآن مجھ تک پہنچ گیا، اور میں اپنی جو حیثیت ہے میری اور جتنا میری طاقت ہے اس کے مطابق میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور میں نے بھی بیٹھے نہیں رہنا، انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے پھر آئیں گے جو اس ممبر کو بھی سنبھالیں گے، اور وہ سارے جو ہمارے تعلیمی کورسز ہیں ان کا بھی نظام سنبھالیں گے آ کے، اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا، اسلام زندہ رہے گا، اور یہ پاکستان جو اسلام کے لیے بنا تھا یہ اسلام کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔